عزیز ناظرین، مسیحی عقائد اور فرائض پر مبنی اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا تاکہ یہ پروگرام دیکھ سکیں۔ ہمارے کچھ غیر مسیحی دوستوں نے پوچھا ہے کہ مسیحی نقطہ نظر سے انسان کون ہے اور انسانی فطرت کے بارے میں مسیحی نظریہ کیا ہے۔ ہمارے نزدیک انسان کی حقیقت جاننا اتنا ضروری ہے جتنا کہ خدا کے متعلق صحیح علم حاصل کرنا۔ بائبل مقدس میں توریت کی کتاب پیدائش کے شروع میں مرقوم ہے کہ خدا نے آسمان، زمین اور پودوں اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے اور اس نے اس طرح انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، بلکہ یہ کہ خدا نے انسان کو اپنی روحانی صورت پر خلق کیا۔ اس نے انسان کو ذہن بخشا تاکہ وہ سوچ بچار کر سکے، دل عطا کیا تاکہ وہ محبت رکھ سکے، ضمیر بخشا تاکہ نیک و بد میں تمیز کر سکے، اسے قوت ارادی دی تاکہ وہ ایسے کام کرے جو درست ہوں، اسے زبان دی تاکہ وہ گفتگو کر سکے، اسے روح دی کہ وہ خدا سے رفاقت رکھ سکے۔ اگرچہ جسامت کے اعتبار سے انسان سورج، چاند اور ستاروں کے مقابلے میں نہایت چھوٹا ہے، تب بھی خدا تعالیٰ نے اسے کائنات میں ایک بے مثل اور عزت والا مقام بخشا۔ اس کا اظہار انسان کے لیے خدا تعالیٰ کے پہلے حکم سے بھی ہوتا ہے، جب اس نے فرمایا زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یوں انسان زمین پر اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے اور اس اختیار کی بنا پر خدا کا نمائندہ بن گیا۔ عزیز ناظرین، انسان خدا کے بہت نزدیک تھا۔ وہ بالکل پاک تھا کیونکہ اس وقت اس میں بدی نہ تھی۔ وہ مشین کے مانند بھی نہیں تھا، بلکہ خدا نے اسے قوت ارادی دے کر اس قابل بنایا کہ خود اپنی پسند کی چیزیں خدا کے آئین کے مطابق چنے۔ نہ صرف انسان اپنے مقام کے ساتھ مکمل طور پر مطمئن تھا، بلکہ خدا تعالیٰ بھی انسان کے ساتھ مطمئن تھا۔ ہم اس حقیقت کو اس لیے جانتے ہیں کہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ جب تخلیق کا کام مکمل ہو گیا، جس کی معراج انسان تھا، تو خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ خدا کی یہ خواہش تھی کہ ہم انسان نہ صرف نیک بندے ہوں بلکہ حقیقی فرزند بھی بنیں اور اسے باپ سمجھ کر پیار کریں، وہ ایک دوسرے سے بھائیوں کی طرح محبت رکھیں اور دل و جان سے اس کی خدمت کریں۔ مگر افسوس، آج جدھر بھی ہم دیکھتے ہیں لوگ مختلف نسلی امتیاز، فرقہ پرستی میں بٹھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان کا رنگ، زبان اور چہرے کے خد و خال مختلف ہیں، لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سب کا خون ایک ہی ہے، ان سب کا تعلق ایک ہی خاندان آدم اور حوا سے ہے۔ دنیا کا خالق و مالک ان سب سے محبت رکھتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ خدا کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ انسان بجائے اس کے کہ اپنی آزاد مرضی سے خدا کی اطاعت و خدمت کرے، اس نے اس اختیار کو خدا کے خلاف استعمال کیا۔ بائبل میں توریت کی کتاب پیدائش کی دوسرے اور تیسرے باب میں لکھا ہے کہ خدا نے ہمارے والدین آدم اور حوا کو کہا کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو جو باغ عدن کے بیچ ہے ہرگز نہ کھانا، اور اگر انہوں نے حکم کی نافرمانی کی تو وہ مر جائیں گے۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ شیطان سانپ کی صورت میں باغ عدن میں داخل ہوا اور حوا کو بہکایا کہ وہ پھل کھا لے، لہٰذا اس نے وہ پھل خود بھی کھایا اور آدم کو بھی دیا۔ ان سے یہ غلطی بھول چوک یا غیر دانستہ نہ ہی ہوئی، بلکہ انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے خدا کے خلاف بغاوت کی۔ اس باغیانہ روش کا نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ باغ عدن کا یہ معاملہ بہت اہمیت رکھتا ہے
کیونکہ اس کی بنا پر ہم انسان کی موجودہ حالت کو سمجھ سکتے ہیں۔ بنی نوع انسان پر اس گناہ اولین کا برا اثر ہوا کیونکہ آدم اور حوا ویسے پاک و فطرت میں نہ رہے جیسے وہ تخلیق کے وقت تھے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر ہم فقط اپنے ہی دل کی حالت پر غور کریں تو اس بات کی تصدیق ہو جائے گی۔ کیا ہم اکثر جانتے بوجھتے ہوئے غلط کام نہیں کرتے؟ ہم جانتے ہیں کہ محبت نفرت سے بہتر ہے، مگر ہم پھر بھی دوسروں سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے پہلے والدین کی گناہ سے مائل فطرت اور بغاوت ورثے میں ملی ہے۔ حضرت سلیمان، جن کو خدا نے دنیا کی ساری حکمت سے معمور کیا، یہ فرمایا، زمین پر ایسا کوئی راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ عزیز ناظرین، ان باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ انسان گناہ گار ہے۔ انسانی ناطے سے ہم بہت کچھ سوچتے ہیں کہ اچھائی اور راست بازی کو اپنائیں، لیکن خدا کے نزدیک ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کا انحصار ہماری نیت اور دل پر منحصر ہے۔ اسی بارے میں یسوع المسیح نے فرمایا، آدمی کی دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ اب انسان خدا کے ہاں مقبول نہ رہا، بلکہ وہ شیطان اور گناہ کی غلامی کرنے سے خدا کا دشمن بن گیا۔ کلام مقدس کی تعلیمات کے مطابق خدا کے بغیر انسان کی منزل جہنم ہے۔ انسان خدا کے بغیر روحانی طور پر مردہ ہے، کیونکہ نافرمانی انسان کی سرشت میں ایسی داخل ہو گئی کہ کلام مقدس کئی ایک مقامات پر یہ یاد دلاتا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہیں کرتا۔ عزیز ناظرین، خدا قادر مطلق بنی نوع انسان کے دل کی حالت کو بخوبی جانتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے، کوئی بھی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انسان کی حالت کس قدر خطرناک ہے۔ اس نے اپنے نافرمانی سے خدا کے ساتھ اپنا روحانی رشتہ توڑ لیا، اور اب اس کی حالت بیابان میں بڑکی ہوئی بھیڑ کی مانند ہے۔ مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک ہستی ایسی ہے جو کامل اور راست باز ہے، جن کے وسیلہ سے گناہ سے چھٹکارا پانے کا راستہ دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر ہم اگلے پروگراموں میں کریں گے۔ فی الحال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مسیحیوں کے نزدیک نافرمان ہونے کا کیا مطلب ہے اور کون سا فعل ایسا ہے جو گناہ ہے یا نہیں ہے، ہم اگلے پروگرام میں اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے۔ خداوند تعالیٰ کا فضل اور المسیح میں اس کی شراکت آپ کے شامل حال رہے۔ آمین۔